بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام اور معزز ناظرین، سبق نمبر 205 ہے، اور اس 205 نمبر سبق میں کتاب السرقہ اور قطاع الطریق یہ ہم پڑھیں گے۔ مکمل تو نہیں کر پائیں گے اس سبق میں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ تو آج ہم سرقہ یعنی چوری، سرقہ یعنی چوری کی سزا کا بیان ہم پڑھیں گے۔ سرقہ یسرقو کا معنی ہوتا ہے خفیہ طور پر، اخذ الشیء من مال الغیر خفیتاً، کہ چپکے سے خفیہ طور پر کسی آدمی کے مال میں سے کسی چیز کا لے لینا، اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، دوسرے کے مال کو چھینا جا رہا ہے خفیہ طور پر۔ اگر اس میں اس کے اوپر زبردستی اس کو دھمکی دے کر اس سے اگر لیا جائے گا تو اس کو پھر ہم چوری نہیں کہیں گے، سرقہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم انتہاب کہیں گے یا قطع الطریق کہیں گے، یا اس طرح کی چیزیں، یعنی ڈاکہ ہم جس کے اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، ڈاکہ مار دیا، چھین لیا، جھپٹ لیا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں۔ چوری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ خفیہ طور پر ہوتی ہے کہ مالک کو پتہ ہی نہ چلا اور ایک دم سے اس کے مال سے چیز اٹھا کر چلا گیا۔ تو اس کی سزا ہوگی، اور جب وہ چوری کا ایک خاص نصاب ہے کہ اس نصاب تک اگر اس نے مال لے لیا تو اس کے بعد پھر سزا ہوگی، اور سزا بھی انشاءاللہ آج ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو سرقہ سے متعلق جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے اخذ مال الغیر خفیتاً، کہ چپکے سے دوسرے کے مال میں سے کسی چیز کا لے لینا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ تو اصطلاحی تعریف بھی ہم کریں گے تاکہ اسی کے اندر اس کی شرائط بھی آ جائیں کہ کب چوری ثابت ہوگی اور کب اس کی وجہ سے سزا نافذ ہوگی، حد نافذ ہوگی، اور وہ حد کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں کہ جس چوری کی وجہ سے جو حد نافذ کی گئی ہے قرآن میں وہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر چوری کرنے والے ہیں تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، ایدیہما یعنی ان کا ایک ہاتھ پہلے کاٹ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر دوبارہ چوری کریں گے تو پھر بایاں پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، اور اگر پھر تیسری مرتبہ چوری کرتے ہیں تو احناف کے نزدیک پھر اس کو قید کر دیا جائے گا، دوبارہ پھر بایاں ہاتھ یا آگے پھر آخری بار جو دایاں پاؤں اس طریقے سے نہیں کاٹیں گے، بلکہ 2 ہی مرتبہ صرف، ایک مرتبہ شروع میں دایاں ہاتھ، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں یعنی لیفٹ سائیڈ کا جو پاؤں ہے وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس کو ظاہر ہے کہ بالکل معذور نہیں کرنا کہ نہ چل سکے نہ پکڑ سکے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے گا۔ تو یہ کون سی چوری ہے؟ تو تعریف میں آپ دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لکھا ہے کہ اخذ مکلف، لینا کسی مکلف آدمی کا، ناطقن، مکلف معنی کہ نابالغ نہ ہو، مجنون نہ ہو، عاقل بالغ آدمی ہونا چاہیے۔ مکلف انسان ہے ناطقن، بولنے والا، گونگا نہ ہو جی، بصیرن، اور جو ہے کہ دیکھنے والا بھی ہو، ظاہر ہے کہ اندھا ہوگا تو اس کی چوری کیسے متحقق ہوگی۔ 10 دراہم، 10 درم لے لے، یعنی 10 درم یہ نصاب ہو گیا چوری کا، یعنی 10 درم یا اس کی بقدر جو کرنسی جو دوسری اگر ہے تو وہ 10 درم سے اوپر ہو، 10 درم سے کم نہ ہو، یہ چوری کا نصاب ہے، یعنی جس کے اوپر ہاتھ کٹے گا تو وہ 10 درم کم از کم ہونی چاہیے۔ یا کوئی اور چیز اٹھائی ہے تو وہ اس کی قیمت بھی 10 درم سے زیادہ ہو، 10 درم سے کم نہ ہو۔ جیادن،
یعنی وہ جید ہونے چاہیے، یعنی ایسا مال ہونا چاہیے جو مال محترم ہو، متقوم ہو، یہ نہیں کہ کوئی ردی چیز اٹھائی ہو۔ وہ مقدار ہوا مقصودۃ، اور اس کی یہ جو مقدار ہے وہ مقصود بھی ہو، یعنی وہ جو ہے اسی کو لینا چاہتا ہو اور چوری سے اس کا مقصود بھی وہ ہو۔ ظاہرتاً، اور اسی طریقے سے وہ ظاہرۃ الاخراج، یعنی اس کا نکالنا بھی وہ ظاہر ہوا ہے، یعنی بالکل واضح پتہ چلا ہے کہ اس نے اس کو نکالا ہے۔ خفیتاً، خفیہ طور پر، یہ ساری شرائط ہیں تعریف میں۔ من صاحب یدن صحیحہ، ایسے آدمی کے پاس سے اس نے نکالا ہے کہ جس کا قبضہ اس چیز کے اوپر درست تھا، ایسا نہیں کہ اس آدمی نے بھی کسی سے غصب یا چوری کی ہوئی تھی، نہیں، بلکہ اس کا اپنی ملکیتی چیز تھی۔ چیز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لا یتسارع الیہ الفساد، جو چیز چوری کی ہے تو وہ بہت جلد خراب ہونے والی چیز نہیں ہے، بہت جلد، مطلب سبزیاں ہیں، پھل ہیں، تو جو چوری کیے تو وہ اگر جتنے بھی ہوں ان کے اندر ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ ان کو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، تو شبہ ہے کہ کہیں اس نے خراب ہونے کے اسی سے اس نے کہا کہ شاید یہ تو ویسے بھی خراب ہو رہے ہیں، کوئی اٹھا کر لے جا نہیں رہا تو اس نے اٹھا کر کھا لیے، تو اس طرح کی چیز اگر ہے تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وفی دار العدلی من حرز لا شبہۃ ولا تعویلا، یعنی گھر سے لیا ہو اس نے یا ایسی محفوظ جگہ، حرز کہتے ہیں حفاظت کو، کہ ایسی حفاظت کی جگہ سے اس نے اٹھا کر لیا ہے کہ جہاں پہ اس کی حفاظت میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ تو یہ ساری شرائط ہیں، شرائط کو ایک دفعہ ہم پھر دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ جو چیز ہے وہ چیز مال ہو۔ نمبر 2 مال محترم ہو، متقوم ہو، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت بھی بن سکے۔ اور نمبر 3 خفیہ طور پر لی جائے، چھین کر جھپٹ کر نہ لی جائے۔ نمبر 4 جس آدمی سے لی جائے تو وہ اس آدمی کا قبضہ اس چیز کے اوپر بھی درست ہو، صحیح ہو۔ اور نمبر 5 وہ چیز ایسی ہو کہ اس میں وہ جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، یعنی جلدی اس کے اندر چینجنگ آ کر وہ خراب نہ ہو جائے، استعمال کے قابل نہ رہے، ایسی نہ ہو۔ اور نمبر 6 حفاظت اس کی ہو رہی ہو، اس دوران اس کو اٹھایا جائے۔ مثال کے طور پر حفاظت کرنے والا اگر موجود ہے تو یہ حرز یعنی حفاظت کی ایک قسم ہے، اور اگر موجود تو نہیں ہے لیکن اس نے کمرے میں رکھی ہوئی ہے یا صندوق میں رکھی ہوئی ہے چیز اور اس کو تالا بند کیا ہوا ہے، اس دوران ایک آدمی تالے توڑ کر خفیہ طور پر اس چیز کو اٹھا کر لے جاتا ہے، تو یہ بھی وہ ہے کہ حفاظت کی جگہ سے اس نے اٹھائی ہے۔ تو یہ 7 قسم کی شرائط ہیں۔ اگر اس نے سامنے پڑی ہوئی راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز اس کو مل گئی ہے، اس نے اٹھا لی اور کھا لی یا گھر لے گیا، تو یہ چوری نہیں ہے، کیونکہ حفاظت کرنے والا پاس موجود نہیں ہے۔ حفاظت کرنے والا پاس موجود ہو یا اس نے کہیں حفاظت کی طور پر کسی صندوق میں یا کسی کمرے کے اندر بند کر کے رکھی ہو، وہاں سے اٹھا کر لے کر اس کو باہر نکالنا، اس کو ہم چوری کہیں گے۔ جب یہ 8 شرائط ہوں گی تو پھر اس صورت میں یعنی وہ مقدار بھی 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ 8ویں شرط ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اگر وہ یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو پھر اس آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ قرآن سے اس کی یہ سزا نافذ ہو چکی ہے۔ تو باقاعدہ اب ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعریف کے اندر ہمیں شرائط کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور مکمل طور پر یہ چوری کا جو پوری ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب جو ہم شروع سے یعنی یاد رکھیں کہ یہاں پہ سرقہ کی ہم 2 قسمیں کر لیں گے، ایک ہوگا سرقہ صغریٰ اور ایک ہوگا سرقہ کبریٰ۔ اسی کتاب السرقتی و قطاع طریق کے اندر اس کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں۔ کتاب السرقہ میں یہ سرقہ صغریٰ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ قطاع طریق راستے کو کاٹنے والے مطلب ڈاکو، تو ڈاکو جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی چوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چوری جو ہوتی ہے وہ چھینا جھپٹی والی اور سینہ زوری کے طور پر ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سرقہ کبریٰ۔ وہ سرقہ کبریٰ ہے، اس میں خفیہ نہیں ہوتی چیز، باقی نصاب اس میں بھی ہوتا ہے کہ 10 درہم سے زیادہ کی چیز ہو، مال محترم ہو، اس میں یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ساتھ یہ چونکہ سرقہ کبریٰ ہے کہ وہ ساتھ ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں اور چھینتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، اس لیے اس کی سزا بھی پھر ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ 2 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سرقہ صغریٰ کو ہی شروع کرتے ہیں، اور اس میں یہ 8 قسم کے مسائل ہوں گے۔ سب سے پہلے جو چوری کی سزا نافذ ہوگی اس کی شرائط، 5 قسم کی شرائط ہیں کہ چوری کرنے والا
تو ہم نے 8 گنوائی ہیں، لیکن انہوں نے خلاصے کے طور پر کچھ 5 کو یہ پہلے جملے کے اندر ڈال دیا ہے، جیسے کہ اذا سرق البالغ العاقل، بالغ آدمی ہو، عاقل آدمی ہو، وہ چوری کرے. کتنی چوری؟ مقدار 10 دراہم، 10 درم، او ما قیمتہ 10 درہم، یہ ایسی کوئی چیز چوری کی ہے کہ جس کی قیمت 10 درم ہے. مضروبتاً کانت او غیر مضروبتاً، وہ دراہم وہ بنے ہوئے ہوں یعنی درم کی شکل میں ہوں، یا چاندی وغیرہ یا کسی اور شکل میں ہوں. غیر مضروبتاً کے معنی بنائے ہوئے نہ ہوں مارکیٹ میں، یعنی اس کو بنایا ہوا نہیں ہے، خالص چاندی ہے، یا یہ کہ دراہم ہیں جو بنے ہوئے ہیں، یا زیور ہے یا زیور نہیں ہے، خالص چاندی ویسے پڑا ہوا ڈیلیٹ کی شکل میں. من حرزن، ایسی جگہ، ایسی حفاظت کی جگہ سے اٹھائے ہیں کہ لا شبہ فی، کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی یا تو حفاظت کرنے والا پاس موجود ہے، اگرچہ وہ وہاں پہ سویا ہوا ہے لیکن اس کے تکیے کے نیچے یا اس کے قریب میں چھوڑی ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ وہ موجود تو نہیں ہے لیکن حرز بالمکان ہے کہ جگہ کے اندر اس نے رکھی ہوئی ہے، کمرے میں یا صندوق میں، اور آگے سے تالا بند کیا ہوا ہے، وہاں سے نکال لے. تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی، وجب علیہ القطع، تو اس چور کے اوپر ہاتھ اس کا کاٹنا واجب ہو جائے گا. والعبد والحر فیہ سواء، کہتے ہیں غلام اور آزاد سب اس میں برابر ہیں. ظاہر ہے کہ جب چوری کریں گے، چوری کا یہ نصاب ہے، اس میں قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ غلام ہو تو ہاتھ نہیں کاٹنا، آزاد ہو تو کاٹنا ہے، اس میں مطلقاً ہے. ویجب القطع باقرارہ بمرۃ واحدۃ او بشہادۃ شاہدین، کہتے ہیں کہ جو قطع ہے یہ ویسے ہی نہیں ثابت ہوگی کہ بچہ چوری ہوگی ہے فوراً کاٹ دو، نہیں، بلکہ یا تو خود اقرار ایک مرتبہ کر لے کہ واقعی میں نے چوری کر لی ہے، یا یہ کہ 2 گواہ اس کے اوپر ہوں اور وہ گواہی دیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس بندے نے چوری کی ہے. اس کے علاوہ اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرَقَةٍ، اگر اس طرح ہوا کہ پوری ایک جماعت وہ چوری کے اندر شریک تھی، فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 10 دراہم، ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم پہنچ گئے ہیں، قطع، تو پھر سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھیں گے کہ سب نے مل کر 10 درہم کی چیز کو اٹھا لیا ہے، لہٰذا سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نصاب پورے. وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ، اگر ہر ایک کو 10 درہم سے کم پہنچا، اصابہ پہنچا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہم ان کو ہاتھ ان کے نہیں کاٹیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ سب نے اٹھائی یہ چیز لیکن نصاب پورا نہیں ہے. تعزیر وغیرہ باقی ساری چیزیں ہوں گی لیکن ہاتھ کاٹنے والی جو حد ہے اس کا نصاب 10 درہم ہونا چاہیے، وہ نہیں پورا. ولا يقطع فيما يوجد تافہن، یہ آگے جی کہ حرز نہیں ہے، ایسی چیز ہے جو تافہن یعنی حقیر چیز ہے، مباح ہے فی دار الاسلام، دار الاسلام کے اندر ان چیزوں کو جو پائی جائیں تافہن یعنی بالکل حقیر ہیں، اور کوئی ان کے کھانے کی وجہ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، یا مباح ہوتی ہیں دار الاسلام میں، ہر ایک اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر کسی کی ملکیت میں پڑی ہوئی ہیں تو اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو مالک ان کو کچھ بھی نہیں کہتا. مثال کے طور پر پھل ہوتے ہیں تو درختوں کے اوپر سے پھل اگر مالک اتار کر لے گیا اور کچھ پیچھے تھوڑے بہت بچ کے، تو وہ اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے، یا پھلوں کے برابر نیچے زمین پر کچھ بہت سارے پھلوں کے دانے اور ایک مقدار پڑی ہوتی ہے، وہاں سے اگر کوئی اٹھا کر کھا لیتا ہے تو مالک عام طور پر اس پہ کچھ نہیں کہتا. یا اسی طریقے سے جنگل کی لکڑی ہے، خشب لکڑی ہے، یا حشیش، یا اس طریقے سے جنگل کے اندر گھاس ہوتا ہے یعنی جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، والقصب، اور اس طریقے سے جنگل کے اندر بانس وغیرہ، اور وسمک مچھلی، اور اسی طریقے وصید اور شکار، ظاہر ہے کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے. تو یہ اگر کوئی اپنے وہ دوسرے کی زمین سے اٹھا لیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اگر شکار آ گیا ہے تو وہ اگر کہ جہیں پہ بھی ہو، جس نے بھی اس کو شکار کیا تو وہ اسی کا ہوتا ہے. مچھلی پانی کے اندر کسی کی ملکیت نہیں ہے، سوائے کسی کا اپنا حوض بنا ہوا ہے، اس میں اس کی ملکیت ہی مچھلیاں ہیں، تو پھر اس کو اگر کوئی چوری کرے گا تو پھر وہ چوری شمار ہوگی. اس طریقے سے بانس اور لکڑی اور گھاس اگر کسی کا اپنا ملکیت ہے اور اس کی زمین کے اندر ہے، یا کاٹ کر اس نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس دوران جا کر اگر کوئی اس کو چوری کرتا ہے تو پھر تو چوری ہوگی، چونکہ اس نے حرز یعنی حفاظت کی جگہ سے اٹھایا ہے جہاں پہ اس کی حفاظت کی جا رہی تھی. یہ اس گھاس، اس لکڑی کی بات ہو رہی ہے جو عام طور پر اس طرح جنگل
کے اندر مل جائے، کسی کی ملکیت میں وہ نہ ہو، تو اس کے اٹھانے سے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ولا فیما یسرع الیہ الفساد، اور اسی طریقے سے ان چیزوں کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا جن کی طرف فساد یعنی خرابی ایک دم چلتی ہے، یعنی جلدی سے وہ خراب ہو جاتی ہیں، کل فواکہ الرطبہ جیسے کہ تر پھل ہوتے ہیں، واللبن دودھ ہوتا ہے، لحم گوشت ہے، والبطیخ اور اسی طریقے سے وہ خربوزہ ہے، والفاکہتی اور اس طریقے سے اعلی الشجر درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل ہیں، والزرع الذی لم یحصد اور اس طریقے سے وہ کھیتی جو ابھی تک کٹی نہیں ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ جلدی خراب ہونے والی ہیں، تو جلدی خراب ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا قطع فی ثمر ولا کثر، کہ اس طریقے سے پھلوں کے اندر اور اس طریقے سے جو چیزیں زیادہ جلدی خراب ہونے والی ہوں ان کی طرف زیادہ فساد غالب ہو تو ان کے چوری کرنے کے اندر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ولا قطع فی الاشربۃ المطربۃ، اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے توڑنے کا، جس کے ضائع کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کے چوری کرنے میں بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس میں شک آ گیا نا، کہ جس طریقے سے خراب ہونے والی چیزوں میں بھی شک آ گیا کہ یہ چیز تو ویسے بھی خراب ہو رہی تھی، کسی نے اسی نیت سے اٹھائی ہو شاید کہ خراب ہونے والی ہے تو ویسے اٹھا لو، استعمال کر لو، ویسے بھی خراب ہو جائے گی، تو معمولی شعبے سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو شریعت نے توڑنے کا حکم دیا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے چوری نہ کی ہو، شاید اس نے توڑنے کی نیت سے، ضائع کرنے کی نیت سے اس چیز کو اٹھایا اور ضائع کرنا ہی مقصود تھا۔ جیسے کہ مطلب اشربۃ المطربہ یعنی نشہ دلانے والی جو شرابیں ہیں ان کو اگر کسی نے چوری کر دیا تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا، ہم یہ کہیں گے کہ ویسے بھی حرام تھیں، کسی آدمی نے اٹھایا تھا کہ اس کو توڑ دے اور ضائع کر دے۔ ولا فی التنبوری، اور اسی طریقے سے وہ جو ہوتے ہیں میوزک کے جتنے بھی آلات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں، جیسے کہ تنبور ہے مثال کے طور پر، یہ دف ہے اور اسی طریقے سے طبلہ ہے، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ ولا فی سرقۃ المصحف، اور اس طریقے سے قرآن مجید کے چوری کرنے کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس میں اصل مقصود قرآن مجید سے اس کی تلاوت اور اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اور الفاظ تو مال نہیں ہے نا، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نے جو چوری کی ہے تو گتے کو اور اس کے ورق کو تو مقصود کر کے نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر جو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس نے چوری کی ہے کہ میں تلاوت کروں گا، تو لہٰذا وہ مال نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک شعبے کی وجہ سے یہاں پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلْيَةٌ، اگرچہ اس کے اوپر کچھ حلیتن زیور بھی ہو، لیکن زیور چونکہ مقصود نہیں ہے، جو چوری کرنے سے مقصود ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے صرف زیور ہی کی نیت سے اوپر سے قرآن مجید سے زیور ہی اتارا ہے اور نقش نگار کیا وہ اس نے اتار دیا، قرآن مجید وہاں چھوڑ دیا، تو پھر تو اگر وہ 10 درہم کے برابر ہے تو پھر تو ہاتھ کٹے گا، لیکن صرف قرآن لے کر گیا ہے تو اس میں شبہ ہے کہ شاید وہ پڑھنے کی نیت سے وہ لے کر گیا ہو اور جو الفاظ ہیں وہ مال نہیں ہے۔ ولا فی الصلیب، اور جو صلیب ہوتا ہے کفار کا، تو یہ اگرچہ سونے کا بنا ہوا ہو، یعنی ان کا جو بت ہے یا ان کا صلیب ہے وہ اگر وہ سونے کا بنا ہوا ہو، چاندی کا بنا ہوا ہو، اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کو چوری نہیں کہیں گے، اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وجہ واضح ہے کہ اس کو توڑنے کا حکم ہے شریعت میں، لہٰذا اگر کسی نے اٹھایا ہے تو اس شبہ کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ من الذهب والفضة، چاہے وہ چاندی کو ہو یا سونے کو ہو۔ ولا الشطرنج، اور اس طریقے سے شطرنج، ولا النرد، اور یہ دونوں جو ہیں یہ شطرنج اور نرد، یہ جیسے کہ لوڈو ہوتا ہے، تاش وغیرہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ کھیل ہیں، تو ان کھیلوں کی اس چیزوں کو جن کو شریعت نے منع کیا ہے تو جوا وغیرہ کی وجہ سے یا ٹائم کے ضیاع کی وجہ سے، تو ان کو توڑنے کا حکم ہے، تو اگر کوئی اس طریقے سے ان کو اٹھا لیتا ہے تو اس کو ہم چوری نہیں کہیں گے۔ ولا قطع علی سارق الصبی الحر، آزاد بچہ ہے، وہ جا رہا تھا، کسی نے اس کو اٹھا کر چوری کر لیا، گاڑی میں ڈال کر لے گیا، تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا، کیونکہ آزاد بچہ وہ مال نہیں ہے، لہٰذا باقی سزا تو اس کو ملے گی، لیکن ہاتھ کٹنے والی جو خاص قسم کی حد ہے وہ اس کے اوپر جاری نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ، اگرچہ اس بچے کے اوپر جو ہے وہ زیور بھی ہو، یعنی اس کے اندر گلے میں کوئی زیور ڈالا ہوا ہے یا ہاتھ پر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے، تو پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وجہ یہ کہ وہ چیز مقصود نہیں ہے، مقصود وہ بچہ ہے جس کو وہ لے کر گیا ہے، تو وہ بچہ مال نہیں ہے، لہٰذا سرقہ کی جو حد کی تعریف ہے وہ اس پہ صادق نہیں آ رہی۔ ولا سارق العبدی،
عبد الکبیر، بڑے غلام کو چوری کرنے والا۔ تو بڑے غلام کو ظاہر چوری تو وہ خود اپنی حفاظت کرنے کا اہل ہے، ہاں چھوٹا غلام ہوتا تو اس کو چوری کرنے سے تو ہاتھ کٹتا کیونکہ مال تو تھا وہ، لیکن بڑا غلام ہے اس کو چوری کرنا عام طور پہ یعنی یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو کیسے چوری کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو پھر بھی کر دیا اور بے ہوش کر کے کوئی لے گیا تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بڑے غلام کو اگر چوری کرے گا تو وہ خفیہ طور پر نہیں ہوگی، وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، پورا جھگڑا ہوگا، پھر اس کو زبردستی پکڑ کر لے جائیں گے تو اس کو ہم چوری نہیں کہیں گے، اس کو ہم قطع الطریق یا ڈاکہ کہیں گے۔ تو چوری تو خفیہ طور پر ہوتی ہے۔ وَيُقْطَعُ سَارِقُ الْعَبْدِ عبد الصغیر، کہتے ہیں کہ چھوٹے غلام کو چوری کرنے والے کو کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ اس کو خفیہ طور پر اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ وَلَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا إِلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحِساب، یعنی یہ جو نوٹ بک ہیں یا کاغذات ہیں ان کو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں جو پرانے کاغذات ہیں تو ظاہر ہے ان کاغذات سے مقصود تو صرف وہ ورق ہوتا ہے، اور ورق وہ تو صفحہ وہ تو مال ہے نا، تو اس کو چوری کرنے سے اگر وہ 10 درہم کے بقدر ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن جو تازہ مطلب کسی کمپنی کے یا کسی دکان کے حسابات ہیں اور اس کے اندر لکھی ہوئی چیزیں ہیں تو اس کو اگر کوئی اٹھا کر چوری کرتا ہے تو عام طور پہ اس سے مقصود وہ کاغذ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر لکھی ہوئی جو ڈاکومنٹ ہے وہ مقصود ہوتی ہے، کہ اس کے اندر جو تحریر ہے وہ مقصود ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا یا اس کی وجہ سے کچھ اس کو نقصان پہنچنے والا تھا، اس کی وجہ سے اس کے نام پر کچھ زیادہ رقم لکھی ہوئی تھی تو اس نے اٹھا کر اس کو چوری کر لیا، تو اس سے ورق مقصود نہیں ہوتا بلکہ جو مقصود ہوتا ہے اس میں وہ اندر کی لکھائی ہوتی ہے، اور لکھائی تو مال نہیں ہے اس لیے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا، جتنے کاغذاتی کاپیاں ہیں، نوٹ بک ہیں، ان کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ اس میں مقصود اندر کی لکھائی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی آدمی اس کو چوری کر کے ضائع کرتا ہے تو اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ وہ مال نہیں ہے۔ ہاں الا فی دفاتر الحساب، الا یہ کہ اگر کوئی حساب وغیرہ کے دفاتر یعنی جو کاپیاں جو پرانی ہیں اور ابھی وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ان کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ آج کل وہ بھی بکتی ہیں اور وہ ان کی وجہ سے آگے جا کر وہ بھی ایک کاروبار ہے کہ پرانے کاغذات کو اٹھاؤ اور ان کو آگے مارکیٹ تک پہنچاؤ اور اس سے پھر اور چیزیں جو ہے پروڈکٹ بنتی ہیں۔ تو اگر اس کو کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے تو وہ پھر مال ہے اور وہ پھر مقصود ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہاتھ کٹے گا۔ اور دوسری تشریح اس کی یہ ہے دفاتر کی کہ تمام کتب، تو جتنی بھی کتب ہیں دینی کتب ہوں جیسے قرآن مجید کا ذکر اوپر آیا، تو ان سب کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ اس سے مقصود اندر کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا مواد ہے وہ ہوتا ہے اور وہ مال نہیں ہے، وہی تشریح ہو گئی کتابوں کے اندر بھی۔ البتہ دفاتر حساب سے مراد یہاں پہ یہ لے لیتے ہیں کہ خالی نوٹ بک ہیں، حساب کتاب لکھنے کے لیے جو خالی نوٹ بک ہیں، ڈائریاں ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر لکھا ہوا تو کچھ نہیں ہوتا نا، تو وہ مال ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ کٹے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سرکاری دفاتر کے اندر جو ڈاکومنٹ لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں سے اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس صورت میں وہ ورق کیونکہ اچھی قسم کا ڈائری ہے تو وہ بھی مقصود ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر لکھائی بھی مقصود ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے اندر لکھائی تو مقصود ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ خود نوٹ بک بھی انسان کے استعمال میں آنے والی چیز ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ مال ہے، اس کی وجہ سے اس میں پھر ہاتھ کٹے گا۔ ولا يقطع سارق كلب ولا فهد ولا دف ولا طبل ولا مزمار، یہ کچھ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان کا ہاتھ نہیں کٹے گا اور وہ چوری کے زمرے میں نہیں آئیں گی۔ تو ان میں سے یہ کہ کتے کو، چیتے کو، اس طریقے سے دف جو میوزک کے آلات ہیں، طبلہ اور مزمار بانسری، ان کے چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ ان میں سے بعض چیزوں کو تو ضائع کرنے کا حکم ہے اور بعض مثلا چیتا ہے اور کتا ہے، ان کے مال ہونے کے اندر بھی قصور ہے، یہ نقص ہے، یہ مال نہیں ہیں، اس لیے ان کو چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ، یعنی قیمتی لکڑ، ساگوان کی لکڑ ہوتی ہے، والقنا والابنوس والسندل، یہ سب لکڑیوں کے نام ہیں، ان کو چوری کرنے والے کے ہاتھ البتہ کاٹے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قیمتی ہے
اور مال محترم ہے اور یہ قیمتی لکڑ ہے، اس کی تو بڑی قدر ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ عام لکڑ جو پیچھے تھی، مباح لکڑ جنگلوں میں جو بالن کے طور پر یعنی جلانے کے لیے جو لکڑ جنگلوں سے اکٹھی کی جاتی ہے اور وہ ویسے پڑی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹے گا، تو یہ تو ایک قیمتی لکڑ ہے۔ وَإِذَا اتَّخَذَ مِنَ الْخَشَبِ أَوَانِي أَوْ أَبْوَابٌ قُطِعَ فِيهَا، کہتے ہیں کہ ایک عام لکڑ تھی، اس کی وجہ سے تو ہاتھ نہ کٹتا، لیکن جب اس سے وَإِذَا اتُّخِذَ، جب بنا دیا گیا اس لکڑی سے برتن کوئی بنا دیا گیا یا کوئی دروازے یا کھڑکیاں بنا دی گئی تو وہ قیمتی ہو گئی ہے، اب اگر اس کو کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا۔ وَلَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ، خیانت کرنے والا، وَلَا خَائِنَةٍ، یا خیانت کرنے والی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے نا، چوری تو نہیں کر رہا۔ تو خیانت اور ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے پاس کوئی چیز رکھی اور اس نے اس میں خیانت کر لی، تو یہ تو خیانت ہے، چوری کے زمرے میں یہ نہیں آتی۔ ولا نباشن، نباش کفن چور، کفن جا کر اس نے قبر کو کھول کر، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایسی جگہ سے اس نے چوری کی کہ جہاں پہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مردہ اپنی حفاظت تو خود کر نہیں سکتا، تو یہ بھی سرقہ کے تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی۔ ولا منتہب ولا مختلس، منتہب ہوتا ہے کہ دوسرے سے زبردستی چیز کو چھیننے والا، انتہاب سے ہے نا، زبردستی اس سے چیز کو چھیننے والا، اور مختلس کہتے ہیں کہ اس کو چکما دے کر اچک لینا چیز کو فوراً۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پسٹل اس کے سر پہ رکھ کر اس سے چیز کو زبردستی چیز، اس کو انتہاب کہتے ہیں۔ اور اختلاس مختلس کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو دھمکی وغیرہ نہیں دی، اس کے سامنے سے فوراً چیز کو ایسے اٹھا لیا کہ اس کو اٹھاتے ہی اس نے بہت کچھ کیا لیکن اس نے پھر نہیں دی اور یہ بھاگ گیا، اس کو کہتے ہیں اچک لینا۔ تو اس کے اوپر بھی چونکہ تعریف صادق نہیں ہے سرقہ کی، چونکہ وہ تو خفیتاً کی قید ہے اس میں، تو یہ تو خفیتاً تو نہ ہوا نا، یہ تو دھمکی دے کر یا یہ کہ اچانک سامنے سے اٹھا کر لے گیا، تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یاد رکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا، تو یہ جہاں پہ نہیں کٹے گا تو اس میں آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کو کوئی اس میں ثواب ملا ہے، ثواب نہیں ملا، بلکہ یہ کہ گناہ تو اس کو ہے اور اس کو سزا دی جائے گی، قید کیا جائے گا، کچھ کیا جائے گا، لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے، اور حد کا اپنا نصاب ہے، اپنی تعریف ہے، اپنی شرائط ہیں، وہ اگر نہیں ہوگی تو بس وہ نہیں کٹے گا، چونکہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کو وصول کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ولا يقطع السارق من بیت المال، بیت المال سے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، چونکہ بیت المال میں یہ شبہ ہے کہ اس بندے کا بھی حق ہے نا، چونکہ بیت المال تو سب کا ہوتا ہے۔ ولا من مال للسارق فيه شرکۃ، یا ایسے مال کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا جو شرکت کا مال ہے اور سارق کا اس میں حصہ ہے۔ سارق کہہ سکتا ہے چور کہ بھئی میں اپنے مال کو میں نے لیا ہے، کون سی چوری کی ہے میں نے۔ ومن سرق من ابویہ او ولدہ او ذی رحم محرم منہ لم یقطع، کسی نے اپنے باپ کی والدین کی کسی چیز کو چوری کر دیا یا بچے کی کسی چیز کو یا ذی رحم محرم رشتہ دار کی، تو ان میں عام طور پہ کلوزنگ ہوتی ہے اور ان کا مال ایک دوسرے کے اندر استعمال میں آتا رہتا ہے، اس لیے اس شبہ کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وکذلک اذا سرق احد الزوجین من الاخر، خاوند بیوی میں سے ایک دوسرے کی چوری کر لے تو اس میں بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اب العبد من سیدہ، یا غلام اپنے سید یعنی آقا کی مال کو چوری کر دے، تو یہ چونکہ ان کے مال آپس میں بغیر حفاظت کے رکھے ہوتے ہیں اور یہ ان کے اندر اتنی زیادہ حفاظت نہیں کی جاتی، ان سے مال کو نہیں چھپایا جاتا، تو اگر اس صورت میں چوری اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر کی چیز ہے تو اس شبے سے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ او من امرأۃ سیدہ، یا یہ کہ اپنے سید کی بیوی یعنی اپنے سردار اپنے مولا کی بیوی کی کوئی کسی نے چوری کر دی ہے تو غلام، اس کی وجہ سے بھی غلام کا ہاتھ نہیں کٹے گا، چونکہ غلام ان کا اپنا مال ہے، تو گوئے کہ مال کے پاس مال چلا گیا ہے، اس کو ہم چوری نہیں کہیں گے۔ او من زوج سیدتہ، یا یہ ہے کہ کسی غلام ہے، اس کی سردار عورت ہے، تو اس عورت کا شوہر، اس شوہر سے کسی غلام نے چوری کر لی ہے، شوہر اگرچہ سردار تو نہیں ہے لیکن اس کی چوری کر دی ہے، تو اس صورت میں بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ حرز نہیں ہے، حرز بالمکان بھی نہیں ہے اور حرز بالشخص بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے حفاظت نہیں کی جاتی مال کی، ان کو تو خدمت کے لیے لایا جاتا ہے غلاموں کو، تو ان کے سامنے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے چوری کرنا کہ جہاں پہ حفاظت ہو رہی ہو چیز کی اور ان سے بھی چیز کو محفوظ رکھا جا رہا ہو اور اس دوران جو کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کو چوری کہتے ہیں۔
اول مولا میں مکاتب ہی، یا مولا اپنے مکاتب کی مال سے چوری کر دے، وکداری کا السارق من المغنمی، اس طریقے سے غنیمت سے چوری کرنے والا، ان سب کی ہاتھ نہیں کٹے، کیونکہ غنیمت میں بھی شبہ ہے کہ اس نے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی ہے، مکاتب اس کا اپنا ابھی تک غلام ہے، غلام کے مال سے اس نے چوری کی ہے، تو سب چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ ان شبوں کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ تو یہاں پر اس سبق کو آج ہم روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کتاب السرقہ کو مکمل کریں گے، کیونکہ اس میں قطاع طریق یعنی سرقہ کبریٰ بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کی تشریح بھی آگے آئے گی۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ذکر کریں کہ حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے کے لیے مخصوص چوری کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔